اب اس کا مطلب ایک تو یہ ہو گیا کہ نماز میں وسوسے آنا ہماری وجہ سے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اپنی صفوں میں کشادگی چھوڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ملاتے۔ کندھے کے ساتھ کندھا ملانا، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیارکم علیکم، تم میں سے بہتر وہ ہے مناکب فی الصلاۃ، جو نماز میں نرم کندھے والا ہو۔ نرم کندھے کا مطلب کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کندھا ملانے والا ہو۔ حضرت سیدنا ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناقب وسدوا الخلل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صفیں سیدھی رکھو، اپنے کندھوں کے درمیان مقابلہ رکھو، کشادگیاں بند کر دو، اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم رہو، شیطان کے لیے کشادگی نہ چھوڑو۔ اب یہ سرکار کے فرمانے، یہ ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں میں نہ آئے، یہ ہو سکتا ہے ہم اس میں عمل نہ کریں، نماز کھڑی ہوتے ہوئے ہم اپنی مرضی کریں، اگلے کے ساتھ اگر ہمارے ساتھ مخالف وہ کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا پڑا ہے تو ہو سکتا ہے ہم اس کے کندھے کے ساتھ کندھا نہ ملائیں۔ کیوں مولوی جی میں کیوں ملاواں، وہ ملا لوے، یہ باتیں آ جاتی نا درمیان میں اندر موڈے نہ موڈا کیوں لاواں، وہ لا لوے نا میرے نال، میں نہیں کھڑا، یہ باتیں آ جاتی۔ لیکن اگلی حدیث پاک کا اگلا حصہ سماعت فرمائیں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابن عمر روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَن وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، جو صف کو ملائے اللہ اسے ملائے۔ ہاں جی، جو صف کو ملائے اللہ اسے ملائے۔ وَمَن قَطَعَهُ قَطَعَهُ اللَّهُ، اور جو صف کو کاٹے اللہ اسے کاٹ دے، اللہ اسے قطع کر دے۔ مطلب یہ کہ اللہ اسے رحمت، اپنی رحمت سے دور کر دے، اور جو صف کو ملائے اللہ اسے اپنی رحمت کے قریب کر لے۔ ہاں، اب یہ دیکھیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس پیارے انداز میں شروع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو صفیں سیدھی کرایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، پیچھے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، تمہارا پیٹ آگے نکلا ہوا ہے، تمہارا سر آگے ہے، اپنے پاؤں کو دیکھ کر، اپنی گردنوں کو دیکھ کر صفیں سیدھی کرو، نرم کندھے ملاؤ، کشادگیاں بند کر دو، ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو علم ہو گیا کہ صف سیدھی کرنے کی فضیلت کتنی ہے، تو پھر صحابہ کرام خود ہی اپنی صفوں کو درست فرما لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں نے پڑھا جس کا مفہوم یوں ہے کہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور صفوں کو درست کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں کے درمیان اپنے بندوں کو دیکھ کر رشک فرماتا ہے، فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو کس طریقے سے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو سیدھا کر کے کھڑا ہو رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ ہاں جی، کوشش کرنی چاہیے پہلی صف میں بندہ کھڑا ہو۔ ہاں جی، پہلی صف میں دائیں طرف والے بہت افضل ہیں، ان پہ خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ ہاں جی، کوشش کریں بزرگ جو ہیں، جو بڑے ہیں، وہ پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ لیکن ہمارے ہاں جامعہ مسجد، ہمارے مدینہ میں روٹین کیا ہے، اگر بڑے کے ساتھ بچہ کھڑا ہے تو کھڑا رہے، انہیں چوہے کنگل فاصلہ چھڑ کے انہیں بھی کھڑے ہو جانا ہے۔ ہاں جی، وہ فاصلہ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوشش کریں جو بچہ کھڑا ہے اس کو پیار کے ساتھ، بیٹے پچھلی صف میں ہو جاؤ،
اگلی صف میں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر آپ کھڑے ہو جائیں۔ حضرت ابو امامہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اللہ درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، درود بھیجنے میں ہم اور نبی ایک برابر ہو گئے۔ نبی پر رب کا درود بھیجنا اور نوعیت کا ہے، پہلی صف پر والوں پر اللہ کا درود بھیجنا اور نوعیت کا ہے۔ اب کیا ہوا جب سرکار نے فرمایا کہ پہلی صف والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، صحابہ نے عرض کی وعلی الثانی، یا رسول اللہ دوسری صف والوں پر؟ آقا نے پھر فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ پہلی صف والوں پر درود بھیجتا ہے۔ انہوں نے پھر عرض کی وعلی الثانی، یا رسول اللہ دوسری صف والوں پر؟ سرکار نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ پہلی صف والوں پر اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ صحابہ نے پھر عرض کی وعلی الثانی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا وعلی الثانی، اللہ اور اس کے فرشتے دوسری صف والوں پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ اب یہ تو فضیلت ہو گئی صف کے حوالے سے۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی صفیں سیدھی رکھو، اپنے کندھوں کے درمیان مقابلہ رکھو۔ مقابلے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ۔ اب مقابلے کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ اس کے کندھے سے میرا کندھا اونچا ہو، ہاں جی، وہ ملا رہا ہے، تم بھی اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، ہاں جی، اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں نرم رہو، کشادگیاں جو ہیں ان کو بھرو، کیونکہ شیطان کشادگی دیکھ کر گھس جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ روایت بھی توجہ کے ساتھ سماعت فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتی کہ قوم پہلی صف سے پیچھے ہوتی رہے گی، قوم پہلی صف سے پیچھے ہوتی رہے گی حتیٰ کہ اللہ انہیں آگ کے پیچھے کر دے گا۔ یعنی پہلی صف کا اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے، لیکن جو پہلی صف سے دور ہو جائے وہ دین سے دور ہو جاتا ہے، اور جو دین سے دور ہو جائے اس طریقے سے کہ دین کے کاموں میں اس میں سستی پیدا ہو جاتی۔ سست کیوں ہیں ہم؟ ان بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم پہلی صف میں نماز پڑھنے کے شوقین نہیں ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ بعض ہوں گے ہمارے بزرگ حضرات جو ہیں ان کی کوشش ہوتی جلدی سے مسجد میں جایا جائے، پہلی صف میں نماز پڑھا جائے۔ ہمارے بہت سارے نمازی ہیں جن کی خواہش ہوتی، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو شوق نہیں ہے، بس نماز پڑھنی ہے، جب بھی پڑھ لی جائے۔ اگر نماز ہی پڑھنی ہے تو بھائی کوشش کرو پہلی صف میں پڑھو۔ پہلی صف میں جانے سے، نماز پڑھنے سے اگر کوئی بندہ سستی کرتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دین میں سستی کی وجہ سے وہ برائیوں پر دلیر ہو جائیں گے، اور جب برائیوں پر دلیر ہو جائیں گے تو جہنم میں دیر تک رہیں گے۔ کوشش کی جائے اپنی صفوں کو درست کیا جائے، کوشش کی جائے ایک دوسرے کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر نماز پڑھی جائے، کوشش کی جائے نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے جو کشادگیاں ہوتی ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ ہاں جی، کشادگی بڑھنے سے دلوں میں دوری پیدا ہوتی، نماز میں نمازیوں کے درمیان دوری ہوگی تو دلوں میں دوری پیدا ہوگی، صف ٹیڑھی ہوگی تو دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا ہوگا۔
ہاں جی، کوشش کرنی چاہیے کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہو.